حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور خوشخبری سنائی کہ یہ جو تسبیح پڑھے گا تو ان کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پڑھے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، تیسری مرتبہ پڑھے جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ وہ چھوٹی سی تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، السلام یعنی اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہو، ان کے لیے دعائیں مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر دوسری مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھ لے تو جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، تاکہ اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ اپنے والدین کے گناہ معاف کروا سکیں اور ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلواتے ہوئے جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنوا سکیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی ہے یہ عمل کرے گا، میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پیچھے یعنی پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر کیا، کیونکہ عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا؟ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ سب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ فرمایا، اے لڑکے، کہہ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا، ہاں۔ حضور اکرم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا یہ لڑکا تیرا لڑکا ہے؟ بھوریا نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دہکتا ہوا آلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کئی زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں چلتا ہوا پسند کرے گی؟ یعنی کہ بڑھیا کی ممتا جوش میں آ گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے لگتے جگر نور و نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا۔ فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ یہ کہہ کر تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا لیا اور فلاں فلاں مارا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پہلوں کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا، اونٹ پر چڑھا کرتا تھا، یعنی کہ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اسی لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی یہ صورت پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ ماں باپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، دوسری مرتبہ پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور تیسری مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے اور اس کی اولادوں کی سلامتی مرتے وقت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا مسعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ قلت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے حضرت اسرائیل علیہ السلام مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے؟ فرمایا تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا اچھا تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کو دیکھا، دیکھتے ہی ایک کالا سیاہ آدمی جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو، جب بھی اس کی گھبراہٹ و پریشانی کے لیے تمہاری یہی تابناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اپنی صورت جس میں ایمانداری کی روح قبض کرتے ہو اسے بھی دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا آپ علیہ السلام نے منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف منہ کیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ ہیں اور جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت ہی دیکھ لے، اس کو سکون اطمینان اس کے واسطے کافی ہوگا۔ ناظرین، حضرت حوا کے عمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے، اور ایک عمل یعنی کہ ایک حمل کے
لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھے، اسی لیے وہ کوئی صورت یہ نہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل پیدا ہوئے اور دوسرے حمل میں حابیل ہوئے۔ قابیل کی بہن عقیلہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح کرنا چاہا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح عقیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ عقیلہ جو کہ زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے اس کا یعنی کہ طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ختم، دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی عقیلہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوئی تھی یعنی کہ مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل ایک بکرا قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور عقیلمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ اس نے دور تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادا۔ پھر تو اللہ نے اسے دو کنویں دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، یعنی کہ دو کوے لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڑھا کھودا اور اس میں مردے کوے کو ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کو کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، پہلی کا نام سارہ اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ سر زمین میں شام میں حضرت ہاجرہ کے بدن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ آجر اور ان کے بیٹے کو میرے سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وہی آئی کہ حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس سر زمین میں لے جائیے جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے۔ وہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سر زمین پر لے آئے اور کعبہ مقدس کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی۔ کعبہ مقدس بھی طوفانی نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خشک اور بغیر آباد تھی۔ کھانے پینے کا دور 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 تک نام و نشان نہ تھا۔ ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ایک توشیدہ ان میں یعنی کہ ایک توشید ان میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن پانی ان کو دے کر اتارا اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے ایک صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس بے آب وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس وقت آپ کا اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو گود میں لے کر بیٹھ گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب آئی تو دودھ پلانے لگی۔ جب دودھ کم ہو گیا، پیاس کی شدت سے اپنے فرزند کا حلق سوکھا دیکھ کر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی یہ دو پہاڑیوں کے دامن میں ہیں، صاحبزادے شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا تو آپ پانی کے واسطے دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر ادھر دوڑی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک مارنے سے اس خشک زمین سے پانی نکل آیا جو آج آب زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاق وہاں سے ایک قبیلہ جرہم کا
गुजर हुआ। इन्होंने दूर से एक परिंदा देखा। वो हैरान हुए कि खुश वादी में परिंदा कैसे शायद कहीं पानी का चश्मा नमूदार हुआ है। चुनांचे वो इस तरफ हुए तो देखा एक पानी का चश्मा जारी है और एक नूरानी शक्ल की औरत अपने गोद में बच्चा लिए तन्हा बैठी है। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गए। निदा आई कि ये जरहम के बच्चों ए बूढ़ों, और इसको गोद में बच्चा जो लेटा है ये पैगंबर है और ये औरत पैगंबर की बीवी है, ये पैगंबर का बेटा है। ये देख कर सुन के कबीले वालों ने हज़रत आजरा से वहाँ पानी लेने और रहने बसने की इजाज़त चाही। जो आपने इजाज़त दे दी वो लोग वहाँ रह लिए। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को सिला और तकवा को देखकर अपने ख़ानदान में इनकी शादी कर दी। यही वजह है कि जहाँ काबा शरीफ में हज करने जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते अदब दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और पैगंबरों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं आज के अमल की जानिब। आपने कौन सी तस्बीह पढ़नी है जिसके पढ़ने से इसके माँ बाप की मग़फ़िरत व बख्शिश कर दी जाती है, इनके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दी जाते हैं, और दूसरी मर्तबा पढ़ने से इन पर कब्र का अज़ाब नहीं होता, और तीसरी मर्तबा पढ़ने से जन्नत में इनको सोने के महलात अता किए जाते हैं। तो जो शख्स रोज़ाना ये तस्बीह पढ़ेगा इसके वालिदैन की बख्शिश कर दी जाएगी, इसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी और जन्नत में घर अता किया जाएगा। ये तस्बीह आप किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, न वक़्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, एक मरतबा सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने ये कलिमात पढ़ने हैं। अल्लाहुम्मा रग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वलिल मोमिनात वलिल मुस्लिमीना वलिल मुस्लिमात। यानी कि दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये कलिमात 11 बार पढ़ने हैं। इससे आपके वालिदैन और तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन व मुसलमान के गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तो आपके माँ बाप को जन्नत में मोहल्लात अता कर दी जाएंगे। ये कलिमात 11 बार पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा ही पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अबू दद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए हर रोज़ 27 या 25 मरतबा दोनों में से कोई एक अदद फरमाया मग़फ़िरत तलब करता है, वो इन लोगों में से है जिनकी दुआ कबूल हो जाती है और जिनकी बरकत से ज़मीन वालों को रिज़्क़ दिया जाता है। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो कलिमात आपको बताए हैं इनको 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक की सूरह यासीन की तिलावत करनी है। सूरह यासीन को कल्बुल कुरान यानी कि कुरान का दिल कहा जाता है। इस सूरत की तिलावत मर्दों के ईसाल सवाब के लिए बहुत मौसर मानी जाती है। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स सूरह यासीन को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए सूरह यासीन को सुबह के वक़्त या इशा के बाद रोज़ाना पढ़ना बहुत मौसर है। अगर कोई शख्स वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए रोज़ाना या हफ्तावार इस सूरत की तिलावत को मामूल बना ले तो इनके लिए सदका जारिया बन सकती है। इस अमल को आप वज़ू की हालत में करें या बावज़ू हालत में, आप इस अमल को किसी वक़्त भी कर सकते हैं। आप सुबह की नमाज के बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं। आप ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज के बाद जब आपको वक्त मिले, जब चाहें आप इस अमल को लाजमी करना है और कुरान पाक की सूरत की तिलावत करके वालिदैन की रूह को इसाले सवाब कर देना है। इस सूरत को आप कम अज़ कम 3 मरतबा लाजमी पढ़ें। अगर आप एक ही वक़्त में इसको 3 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो आप मुख्तलिफ़ औक़ात में भी इस अमल को 3 मरतबा कर सकते हैं, जिसमें दुरूद पाक पढ़कर बताए गए कलिमात 11 मरतबा पढ़कर 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत वालिदैन के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है।
یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلندی اور درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کر والدین کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی اس مبارک صورت کی تلاوت کریں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو رہیں۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں، اس کے بے شمار فائدے آپ کو ملیں گے اور اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے فوت شدہ والدین کے لیے بھی بخشش مغفرت کا سبب بنے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو گئی ہو تو اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے، ہم سب پر رحم کر، ہمارے ماں باپ پر رحم کر اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔